آج ہم نے جو پڑھنا ہے وہ ہدایت کے بارے میں ہے کہ کیا ہم ہدایت پر ہیں یا نہیں، کیا ہم واقعی ہدایت پر ہیں یا ہمیں ہدایت یعنی کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ تو ہم ایسے کون سے کام کریں گے کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ متقی بنا پائیں یا اپنے آپ کو ہدایت پر جو ہے وہ جان پائیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ تو زیادہ تو یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے انسانوں کو جو ہے وہ بخشتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں معاف فرما دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں معاف نہیں فرماتے، تو یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بقایا جو ہے کہ ہمیں کیا کام کرنے ہیں، ہمیں بھی تو کچھ کام کرنا ہے نا، ہمیں بھی تو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہیں تاکہ ہم جو ہیں وہ سرخرو ہوں، کہ ہمارے دلوں میں یہ نہ ہو کہ ہم نے تو یہ کام نہیں کیا۔ جیسے کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے تو ہمیں ہوتا ہے کہ ہم اس کا علاج کروائیں، علاج کروانے سے ہمیں یہ تو تسلی ہو جاتی ہے کہ علاج ہو گیا ہے، علاج کی وجہ سے نہیں وہ مرا۔ تو اسی طرح ہم نے بھی اپنی زندگی جو ہے اس طرح سے گزارنی ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے اپنے آپ میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ آیت بہت پیاری ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، یعنی کہ اے رب ہمارے نہ تو ٹیڑھ ڈالنا ہمارے دلوں میں، یعنی کہ ہدایت دینے کے بعد جب ہمیں ہدایت آ جائے تو ہمارے دل جو ہے نا وہ ٹیڑھے نہ ہو جائیں، ٹیڑھ نہ ڈالنا۔ وہب لنا، اور عطا کر ہمارے لیے، من لدنک اپنی طرف سے، عطا کر ہمارے لیے اپنی طرف سے رحمت، تو عطا کرنے والا بخشنے والا ہے۔ انسان جو ہے وہ گناہ کرنے کے بعد جو اکڑتا نہیں ہے، اسے گناہ کا احساس ہو جاتا ہے، اپنے گناہوں کی وہ توبہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے اور میرے درمیان یہ بات رہتی ہے، یعنی کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو کسی کو نہیں پتہ ہوتا، لیکن اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان یہ بات ہوتی ہے، اور اگر وہ کسی کو نہیں بتاتا تو یہ بات رہتی ہے، لیکن جب کسی کو بتا دیتا ہے تو وہ بات جیسے کہتے ہیں نا لیک آؤٹ ہو گئی، تو وہ لیک آؤٹ وہ ہو جاتی ہے بات۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ بندہ کوئی گناہ کا کام کرتا ہے رات کے اندھیرے میں یا رات کی تاریکی میں، تو وہ جب تک کسی کو نہیں بتاتا تو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان بات ہوتی ہے۔ جب وہ دوسروں کو بتا دیتا ہے تو اس کے جو گواہ ہیں وہ بن جاتے ہیں، اس کے گواہ تیار ہو جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی بندہ جب اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں۔ گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جنت میں جیسے مرضی کھاؤ پیو، جیسے مرضی رہو بغیر کسی رکاوٹ کے، لیکن ایک درخت کے پاس نہ جانا، اس کے قریب نہ جانا۔ لیکن شیطان کے پھسلانے کی وجہ سے وہ چلے جاتے ہیں وہاں۔ پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، وہ دعا مانگتے ہیں، ربنا اسلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ نبیوں سے بھی گناہ ہوئے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک جان کا جو ہے وہ قتل ہو جاتا ہے انجانے میں، لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی کون بخشتا ہے، من یغفر الذنوب، کون ہے بخشنے والا، الا اللہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ تو کوئی بھی معاف کرنے والا نہیں نا۔ اور دوسرا کہ ہم اپنے نفس کو قابو میں رکھنا، یعنی کہ ہم اپنے نفس پر قابو پائیں۔ جب انسان کے سامنے کوئی ایسا کام ہو رہا ہے جسے وہ بہت پسند کرتا ہے لیکن وہ کام گناہ ہے، یعنی کہ گناہ کی طرف جاتا ہے، تو وہ اس کی طرف گناہ کی طرف جاتا نہیں ہے۔ انسان جو ہے وہ انسان، اب اسے وہ کام پسند بھی ہے، وہ بہت اسے پسند ہے، لیکن وہ کیوں نہیں جا رہا، وہ کس وجہ سے نہیں جا رہا، اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں جا رہا، تو یہ بندہ ہدایت پر ہے۔ اور ایسا بندہ جسے ہدایت کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے تو وہ ہدایت حاصل کر لیتا ہے، فوراً ہدایت حاصل کر لیتا ہے، یہ بندہ بھی ہدایت پر ہے۔ کسی کو دیکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہت گناہ گار ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے معاف ہی نہیں کرنا، یہ تو اسلام سے بہت زیادہ دور ہے، کیا پتہ
وہ ہم سے زیادہ نیک ہو جائے، کیا پتہ وہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ اس کی کوئی ایسی نیکی ہو جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند آ جائے اور وہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے، اس نیکی کی بدولت معاف فرما دے۔ یہ تو ہم نہیں نہ جان سکتے۔ ہم کیوں کسی کو کہیں کہ فلاں بندہ جو ہے وہ گناہ گار ہے یا فلاں بندے کو اللہ تعالیٰ نے معاف نہیں کرنا۔ اور اگر ہمیں زیادہ ہی کسی سے اعتراض ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو نیکی کی رغبت دلا دیں، یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کام غلط ہے اور وہ کام وہ غلط کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے نیکی کی طرف لے آئیں۔ ہو سکتا ہے ہماری نصیحت اس کو کچھ فائدہ دے جائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے کہ ہم جو ہیں اس طرح سے کام کریں، بجائے اس کے کہ ہم اپنے ذہن میں یہ چیز بٹھا لیں کہ یہ بندہ گنہگار ہے۔ ہم یہ کریں کہ اس کو نیکی کی ہدایت دیں، نیکی کی طرف لے کر آئیں، تاکہ ہم خود بھی ہدایت یافتہ ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن کو خود سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو جب ہمیں قرآن ہم نے سیکھ لیا، ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ گناہ کا کام ہے، یہ برائی کا کام ہے، یہ برا راستہ ہے اور فلاں بندہ برائی کی طرف جا رہا ہے، تو ہمارا کیا حق بنتا ہے؟ ہمارا یہی حق بنتا ہے کہ ہم اس کو روکیں۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے معاف فرمانے والے ہیں۔ گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگ لیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ الرحمن ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا ہے۔ سب گناہوں کو اللہ تعالیٰ ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ کسی بندے سے ہم نے نہیں مانگنا، ہم نے اپنے رب سے مانگنا ہے، اس رب سے مانگنا ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں جو ہے پانی کی بوند سے پیدا کیا، جس نے ہمیں مٹی سے پیدا کیا، جس نے ہمیں خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اس سے مانگنا ہے جو ہمارا رب ہے، ہمیں دینے والا ہے، جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جس نے ہمیں رزق دیا ہے، جس نے ہمیں ہر چیز سے نوازا ہے، ہر نعمت سے نوازا ہے، کان دیے، ہاتھ پاؤں ہر چیز دی ہے، تو اس رب سے مانگنا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہم مانگے تو صحیح، مانگنے کا ڈھنگ تو ذرا کریں، طریقہ تو کریں کہ ہم گناہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ ضرور معاف کر دیں گے۔ جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی ناصر ہو۔ تو آپ مجھے ضرور کمنٹ کیا کریں کہ میری اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگتی ہے یا بری لگتی ہے، جس طرح سے بھی لگتی ہے، اگر آپ لائک کرتے ہیں تو پلیز پھر کمنٹ میں ضرور بتائیں تاکہ اس سے میری حوصلہ افزائی ہو۔ جزاکم اللہ خیرن۔